وہ نبی، ذرا خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے صاحب نے جھکنے کے اوپر، وہ نبی جس کا ہر عمل تابع وحی الہی، وہ نبی جس کا ہر اقدام بہشت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، جو بولے تو سمجھو کہ وہی بول رہی ہے، اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو سمجھو کہ خدا کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، اگر وہ سنگریزے پھینکے تو سمجھو کہ وہ نہیں پھینک رہا، خدا پھینک رہا ہے۔ یا لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ جب فراز عرش سے، جب بلندی عرش سے، جب عرش کی بلندیوں سے اللہ کی کوئی آیت چلی، جب عرش کی بلندیوں سے قرآن چلا، تجھے دیکھتا ہوا چلا کہ خواہشات سے پاکیزہ نفس کہاں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جب عرش کی بلندیوں سے قرآن چلا، آیتیں چلی، سورہ چلا، تو یہ دیکھتا ہوا چلا کہ خواہشات سے پاکیزہ نفس کہاں ہے۔ اور جب اسے قلب محمد نظر آ گیا تو اس نے اسی کو اپنی منزل بنا دیا۔ آیتیں آتی رہی، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے کلمہ گو ہیں، آیتیں آتی رہی اور قلب محمد کو اپنی منزل بناتی رہی، یہاں تک کہ سب جانتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں، 23.5 برس کے عرصے میں پورا قرآن، پورا دستور، پورا آئین، پورا قانون، پورا نظام، پورے سورے عرش سے فرش پر نازل ہو گئے۔ سارا قرآن آسمان سے زمین پر اتر گیا، لیکن میرے دل نے قانون کے تقدس اور دستور کی پاکیزگی کو دیکھا تو بارگاہ اہلیت میں فریاد کی کہ پروردگار، جب تجھے آیتوں کو الگ الگ اتارنا تھا تب تو تو نے نبی جیسے انسان کے دل کا انتخاب کیا، کوئی مکی، کوئی سورہ مدنی، کوئی مکی میں آیت، کوئی مدینے میں آیت، تو جب آیتیں الگ الگ اتر رہی تھی تب تو نے نبی کو چنا، لیکن اب یہ تیرا قرآن الگ نہیں ہے، اب مکی سورہ آ چکے ہیں، مدنی سورہ آ چکے ہیں، مکی آیتیں آ چکی ہیں، مدنی آیتیں آ چکی ہیں، تو اب نبی کے جیسا ہی اگر کوئی پاکیزہ نفس نہ ہو، اب اگر نبی کے جیسا ہی کوئی پاکیزہ نفس نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ تو اپنے اس قرآن کو اوپر اٹھا لے۔ کیا فائدہ کہ ایسا پاک نظام نجس ہاتھوں میں چلا جائے، ایسا ناقابل ترمیم دستور صبح و شام کی ترمیم کا نشانہ بن جائے۔ اتنے کھڑے ہیں بیٹھے علی والے نبی والے، ہے نا، میں نے بارگاہ اہلیت میں ہاتھ جوڑے اور کہا پروردگار اتنا پاکیزہ نظام کہیں نجس ہاتھوں میں نہ چلا جائے۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے اور کہا اے آمنہ کے لال، اے فخر آدم، اے فخر انبیاء، اے فخر مرسلین، اے ابو طالب کے بھتیجے، اے عبداللہ کے بیٹے، آپ نے اس قرآن کی خاطر تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ نے اس قرآن کی خاطر لہولاد کیے گئے ہیں، آپ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اس قرآن کو اپنے ساتھ لے جائے، کہیں یہ قرآن خراب نہ ہو جائے، کہیں یہ قرآن لوگوں کے ہاتھ نہ چل جائے۔ لیکن میں کیا کروں، میرے نبی کی آواز میرے کانوں میں آئی، انی تارکن، میں تو قرآن چھوڑ کے جاؤں گا۔ میں نے کہا خدا ہی خیر کرے، میں نے کہا خدا ہی خیر کرے کہ یہ قرآن جس کے ہاتھ لگے اور جس طرح سے تباہ و برباد ہو جائے۔ تعجب ہے کہ خدا و رسول کیسے اس بربادی کو برداشت کریں گے۔ لیکن علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے کان میں ایک اور آواز آئی، وَعِزْرَتِي اہل بیتی، میں تنہا قرآن چھوڑے نہیں جا رہا جو تباہ ہو جائے، بلکہ اپنے جیسا پاکیزہ نفس بھی چھوڑے جا رہا ہوں، ایسا پاکیزہ نفس کہ اگر ہجرت کے بستر پر دیکھو تو نفس خدا بن جائے اور مباہلے میں جائے تو نفس رسول بن جائے۔ ایسا پاکیزہ نفس مجھے سامنے والوں کی آوازیں نہیں آ رہی بات ہے، ذرا بولیں گے میرے ساتھ ساتھ، میں اپنے نبی کی شان میں جملے ہدیہ کر رہا ہوں، ذرا بولنا میرے ساتھ ساتھ۔ دیکھو ہمیں توحید کا عقیدہ کس نے دیا؟ نبی پاک نے، ہے نا۔ عدل کس نے بتلایا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، فیصلہ آپ کریے گا۔ نبی نے بتلایا، ٹھیک ہے نا۔ عقائد کس نے بتلائے؟ نبی نے بتلائے۔ آیت پڑھ کے گزرا ہوں آپ کے سامنے، اللہ پر ایمان لاؤ، نبی نے بتلایا۔ فرشتوں پہ ایمان لاؤ، نبی نے بتلایا۔ قرآن پر ایمان لاؤ، نبی نے بتایا۔ انبیاء پہ ایمان لاؤ، نبی نے بتایا، ہے نا۔ یہ تو عقائد اور عقیدے کی فہرست تھی، ایمان کی فہرست تھی۔ اور جب عمل کی بات آئی
تو نماز پڑھو کس نے کہا؟ نبی نے بتلایا. روزہ رکھو کس نے کہا؟ نبی نے بتلایا ہے نا. تو نماز پڑھتے ہو نا, اور پڑھنا چاہیے, واجب نماز ہے. کس نے طریقہ بتلایا ہے؟ میرے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. بھائی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, بیدار ہیں سارے؟ بیدار ہیں, ٹھیک ہے نا. روزہ رکھیں گے کیسے رکھیں گے؟ اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے نہیں, جیسے نبی بتلائے گا ویسے رکھیں گے. حج کریں گے کیسا؟ جیسے نبی بتلائے گا ویسا حج کریں گے, ٹھیک ہے. تو نماز پڑھنی ہے ویسے جیسے نبی بتلائے, ٹھیک ہے. اب جا کے توضیح المسائل میں فقہ کے چیپٹر میں جا کر دیکھو نماز میں کیا کیا چیزیں واجب ہے, کیا کیا مستحب ہے نا. پھر ایک پورا چیپٹر ہے نماز کا جس میں لکھا ہوتا ہے شکیات نماز. بولو یار, بولو جی, نماز کے شکیات ہے نا. نماز کی شکیات, بہت سے شکیات ہے کہ اگر نمازی کو شک ہو جائے فلاں میں تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اس مقام پر تو کیا کرے, اس مقام پر تو کیا کرے, یہاں ہو تو کیا کرے, وہاں ہو تو وہاں کیا کرے, ہے نا. تو میں سارے مسئلے بیان نہیں کروں گا, حوالہ دے دیا, جا کر فقہ میں دیکھو کہ شکیات کا چیپٹر کیا ہے. لیکن ایک مسئلہ شکیات کا سنتے جائیں. فقہا نے لکھا, علماء نے لکھا, اگر 4 رکعتی نماز ہے, عشاء کی نماز یا ظہر کی نماز, عصر کی نماز, اور نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے 4 رکعت کی نماز ہے نا, شک ہو گیا کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے, تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 کو چھوڑ دو. اتنا نہیں کرو, 3 کو چھوڑ اور چوتھی پر بنا رکھ کر 1 رکعت نماز احتیاط پڑھو, ٹھیک ہے نا, اور نماز کو مکمل کر لو. تو اب بھائی رکنا نہیں ہے شکیات نماز کے اوپر, ٹھیک ہے. اچھا تو آپ یہ نماز احتیاط ہے, ہم پڑھتے ہیں نا, اگر شک ہو جائے فلاں جگہ پر تو ہم نماز احتیاط پڑھتے ہیں. اچھا نبی جو کر رہا ہے وہ ہم کریں گے, نبی جو کہلوا رہا ہے ہم کہیں گے, ہے نا. لیکن ضرور نہیں کہ نبی جو کہے وہ کام کریں گے, لیکن ضرور نہیں کہ ہر کام نبی بھی کرے. بھائی نماز احتیاط کیا ہے, 1 رکعت نماز پڑھو. کیوں پڑھو؟ اس کا شک ہو گیا. نبی نے زندگی میں کبھی نماز احتیاط نہیں پڑھی, اس لیے اس کی بنیاد ہے شک. بولا کرے نا تھوڑا سا, مل کے نہ بولے, جو افراد بیٹھے مل کے بولے سارے, اس سے مل کے بولے کیا بلند ہو کر. گھبرانا نہیں, آل محمد کا ذکر شفا ہے. معصوم کہتے ہیں ہمارا ذکر شفا ہے نا. میں 1.25 گھنٹے کا سفر کر کے براہ راست آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں اس وقت, ہے نا. تو اب ذہنی انتشار ہوتا ہے. 1.25 گھنٹے کے بعد بغیر وقفے کے ممبر پہ آ گیا ہوں آپ کے سامنے, تو اگر آپ خاموش رہیں گے تو میں کیسے پڑھ پاؤں گا. تو اور میں ایک جملہ بار بار ممبر سے کہتا ہوں کہ دیکھو میں جن سے مخاطب ہوتا ہوں, کہیں کسی شہر کے کسی علاقے کے لوگ ہوں, ہے نا, مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ فقط خاموش کے ماننے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میرے نبی نے کیا کہا, انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عزت اہل بیتی, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک اپنی کتاب, دوسرے عزت جو میرے اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. توجہ ہے, آپ لوگ جب چبوتر پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہاں والے آپ لوگ کو انوالو کر رہا ہوں تاکہ جملہ بلا فصل ہو کے پہنچے بلا فصل کے ماننے والوں کے سامنے, ٹھیک ہے نا. اب حدیث آپ کے ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں تاکہ جملہ پوری بھرپور طریقے سے پہنچے. انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. انی تارک, میں چھوڑ رہا ہوں, فیکم تم میں, ہے نا. فی کے معنی میں, ایک لفظ ہم ایسا بولتے ہیں ہم اور آپ روزمرہ جس میں عربی بھی ہے, فارسی بھی ہے, اردو بھی ہے. جس کو عربی نہیں آتی وہ بھی بولتا ہے, جس کو فارسی نہیں آتی وہ بھی بولتا ہے نا. اور اردو تو آئی اسی میں. آپ نے کہا جناب یہ کون سا لفظ ہے کہ عربی نہیں آتی پھر بھی بول رہا ہے, فارسی نہیں آتی پھر بھی بول رہا ہے نا. وہ میں مثال دے رہا ہوں. میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے پوچھا جناب یہ فلاں بات جو ہو رہی ہے یہ جھوٹی ہے سچی ہے؟ تو آپ نے کہا یہ بات 100% ٹھیک ہے,
100 اردو کا، 20 عربی کا، 100 فارسی کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا باغ رکھے. یہ میں نے مثال اس لیے دیا ہے تاکہ حدیث پر ہم ایک جملہ کر سکے اور مل کر ایک نتیجہ نکالے. بولے سامنے والے بولے پیچھے سے ہاتھ اٹھ رہے اوپر سے اٹھ رہے. آپ اتنا بندہ بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے مل کے ذرا آ جائے نا. اتنی تاریخ کو فکر ہو سکتا ہے. دیکھو میں عقائد امامیہ کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں ہے نا. ممبر پہ آ کر ادنا سا طالب علم ہوں لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے ہم اصلاح شریشیوں کا جو عقیدہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اور وہ بیان اس سے کر رہا ہوں کہ خبردار آل محمد کے چاہنے والے خبردار محمد و آل محمد کی ذات کو اپنی ذات پر کبھی قیاس نہ کرنا. نہیں بول پا رہا نہیں بولے جو بولنا ہے وہ ایک ساتھ آ جائے. کبھی بھی ان کی ذات کو اپنی ذات میں قیاس نہ کرنا. آپ نے کہا جناب یہ کیوں کہہ دیا آپ نے؟ میں نے مثال اس لیے دی تھی. نبی نے کہا تھا انی تارکن فیکم، میں چھوڑ رہا ہوں فی تم میں. کیا چھوڑ رہا ہوں؟ اطرت کو. یعنی تم اور ہو اطرت اور ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت ہے. مولا بات رکھے تم اور ہو اطرت اور ہے. تو اپنی ذات پر کبھی آل محمد کی ذات کو قیاس نہ کرنا. یہی پیغام ہے لاہور کے مومنوں سے کہ سناؤ زمانے کو کبھی بھی محمد کی ذات کو اپنی ذات میں قیاس نہ کرنا. کبھی علی کی ذات کو اپنی ذات میں قیاس نہ کرنا. کبھی حسن کی ذات کو اپنی ذات میں قیاس نہ کرنا. اس لیے وہ اور ہے ہم اور ہیں. ہماری تخلیق اور ان کی تخلیق اور ہماری خلقت اور ان کی خلقت اور. ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں وہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جائے مل کے آ جائے. ایک فیصلہ ہوگا فیصلہ آپ کریں گے. ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں مدرسوں میں اسکولز میں کالجز میں یونیورسٹیز میں ہے نا. وہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں. اور عرض کر دوں سونا ہماری عادت ان کی عبادت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سونا ہماری عادت. بولو یا علی والو نوجوان خاموش بیٹھ جاتے. سونا ہماری عادت ان کی عبادت. جنت ہمارے سارے اعمال کی جگہ. ان کی ایک ضربت کا بیانہ. جبریل ہمارے لیے مقدس مدد ان کا نیاز مند قدیمانہ. نماز ہمارے لیے عبادت ان کے لیے درود کا بہانہ. تو علی کی ذات کو خبردار اپنی ذات پر قیاس نہ کرنا. اس لیے کہ علی ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہے اور علی کی نماز کا سورج انتظار تھوڑا سا ماحول بنا ہے. پشو اور ایسا نہیں مل کے بلا فتح ہو کر نعرے حیدری آواز سے کرو. انی تارکن فیکم الثقلین. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک ہے قرآن دوسرے ہے میری اطرت. اور نبی نے قیامت کا فیصلہ کر دیا. حدیث ثقلین کتنی مشہور روایت ہے. میں عربی میں فارسی میں اردو میں آپ کو کتابیں بتا سکتا ہوں کہ مستقل اس موضوع پر اس حدیث پر بحث کی گئی ہے. معتبر ترین روایتوں میں سے حدیث ثقلین. میں ثقلین کو چھوڑ رہا ہوں. ایک ہے کتاب قرآن دوسرے میری اطرت. ٹھیک ہے نا. اچھا اگر اب ایک فیصلہ آپ کریں مل کر. کوئی اگر مر جائے تو گھر جا کر فاتحہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں نا. آپ کی سماعتوں کو مجھے اعتبار ہے جملہ کہہ رہا ہوں. فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی مرنے والا قریبی تھا تو اس مرنے والے کے بارے میں آپ دو طرح کا سوال کرتے ہیں کہ جناب اللہ اس سے مغفرت کرے. تو یہ بتلاؤ کہ بڑا اچھا آدمی تھا. کہاں اچھا تھا آدمی تھا؟ نمازیں پڑھتا تھا پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا. اس کی دعائیں ہو گئی مغفرت ہو گئی سب کچھ ہو گئی. اب آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ جناب تھا تو بڑا اچھا. یہ بتائیں کہ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا؟ مجھے نہیں معلوم کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں علی کا ذکر سننے کے لیے.
میں کلیجے کی طاقت لگا رہا ہوں، آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ آپ نے پوچھا کہ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا؟ زمانے کا سوال کرو نوجوانوں، خاص طور پر تمہیں کہہ رہا ہوں میں، ہے نا؟ جب یہ پوچھا آپ نے کہ کیا چھوڑ کر کے پوچھا کیا چھوڑ کر گیا، تو آپ کو سوال جس سے سوال کیا آپ نے اس نے جواب دیا کہ جناب مرنے والا کوئی بہت پیسے والا نہیں تھا، اس کا ایک گھر تھا اور ایک دکان تھی۔ کیا چھوڑا؟ مکان، دکان۔ فوراً آپ نے دوسرا سوال کیا، مرنے والا کس کو چھوڑ کر گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ علی کے نام پر یہ اٹھتے ہوئے ہاں سلامت رہے۔ کل کہہ رہا تھا نا علی بلند ہے، آپ کے ہاتھ بلند ہے، علی بلند ہے، آپ کے ہاتھ بلند ہے، انہیں بلند رکھیے گا، ہے نا؟ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا؟ کہ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا؟ مکان، دکان۔ مرنے والا کس کو چھوڑ کر گیا؟ آپ بتایا گیا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے۔ تو کیا چھوڑا؟ مکان۔ کس کو چھوڑا؟ بیٹا۔ رسم دنیا کیا ہے؟ دنیا کی رسم یہ ہے، سناؤ زمانے کو، کہ دنیا کی رسم یہ کہ دیکھو جب پوچھو گے کیا چھوڑا تو جتنی خاموش چیزیں ہیں وہ گنوائی جائیں۔ مکان خاموش، دکان خاموش، اور جب پوچھو گے کس کو چھوڑا تو بولتے ہو کہ نام لوگے۔ بیٹا بولتا ہے، بیٹی بولتی ہے۔ رسم دنیا یہ ہے کہ جو خاموش مکان ہے وہ ترکہ بنے گا، جو بولتا ہوا بیٹا ہے وہ اس کا وارث بنے گا۔ نبی نے تو چھوڑا، خاموش قرآن ترکہ بنے گا، علی وارث بنے گا۔ مل کے سوائے پانی پا رہا اس کا ماشاءاللہ یہ لاہور کے اتنے بڑے مجمع میں پوری طاقت سے سب نے کہا یا علی، ہے نا؟ تو میں اپنا عقیدہ بیان کر دوں، یا علی مدد کہنا میرا شناختی کارڈ ہے۔ میں قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا۔ ایک جملہ سننا، ایک جملہ سننا، کہتے ہیں بھائی علی سے مدد مانگنا حرام ہے، بدعت ہے نا؟ مستحب فقط چھوڑے، واجب چھوڑے۔ کہتے ہیں علی سے مدد مانگنا حرام ہے، بدعت ہے۔ آپ کے ذہن اتنے روشن ہے کہ ان جملوں کو ٹھیک کرتے ہوئے پرواز دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا تو آپ کی دلیل کیا ہے کہ علی سے مدد مانگنا، نبی سے مدد مانگنا حرام ہے؟ کہنے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ کیا ہے کہ ہم فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کہنے کہ جناب علی ہے خیر اللہ اور خیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے۔ میں نے کہا اگر حرام ہے تو چلو خیبر کے میدان میں 39 دن تک جب بڑے بڑے 20 بار خان تاریخ کہہ رہی ہے 39 سنو جملہ آگے آدمی تک 39 دن تک جب بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادر شکست کھا کے آ گئے تو نبی نے کیا کہا تھا؟ نبی نے کیا کہا تھا؟ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کل میں اسے علم دوں گا، جہاں جہاں جاریے پہنچاؤ، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فدار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، ہے نا؟ تو مجھے بتاؤ کہ نبی نے 39 دن ایاک نستعین نہیں پڑھانا کہ اللہ مدد کر دے؟ اللہ تو نہیں آیا، اللہ کا آرڈر آیا، نادے علیان۔ بولو علی والو، اللہ کا آرڈر آیا، نادے علیان، علی کو مدد کے لیے پکارو۔ تو اب ایاک نستعین کی تفسیر کو مت بھولنا۔ ایک بڑا تفسیر یہ ہے کہ مدد مانگو خدا سے، مدد دینے کے لیے علی آئے گا۔
علی کے نام کا موضوع ہے نا. میرے بزرگ اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے اتنا بھرپور نعرہ لگایا, شعر پڑھ دیا ہے نا. علی کا تو ذکر ہی وہی ہے جو بوڑھوں کو جوان بنا دے. پڑھوں یہ جملہ, سب سے پوچھ رہا ہوں, پڑھوں. میں جب پیچھے بیٹھے چبوترے والے سے پوچھ رہا ہوں, میرا ساتھ دینا, میرا پتہ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو اب میں پھر سننے والوں کو اس حدیث کے لیے جا رہا ہوں. کیا کہا میرے نبی نے, میں گمراہی سے تمہیں بچاؤں گا. دو چیزوں پہ عمل کر لو, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میری اطاعت, ہے نا. کتاب ہے خاموش, وہ ہے ترکہ. علی ہے اس کا وارث, علی بولتا ہوا ہے نا, علی ہے اس کا وارث. اب وراثت کا ایک مسئلہ سنو اور مجھے اجازت دو. دیکھو تمہیں تمہارے آباء و اجداد سے, باپ سے, دادا سے کوئی زمین وراثت میں ملی اور آپ نے اس میں گھر بنایا. گھر بنا کے آپ اس میں رہ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں. جب مجلس کا وقت ہوا تو سارے آ کر بلاک سیدہ میں بیٹھ گئے. مجھے موقع ملا, میں اترا ممبر سے, آپ کے گھر گیا. میں نے گھر میں دروازہ توڑ کر داخل ہوا اندر. میں نے وضو بنایا, پھر میں نے مصلی بچھایا, پھر میں نے اللہ اکبر کہا, سورہ حمد پڑھا, قل اللہ احد پڑھا, میں نے رکوع کیا, میں نے سجدہ کیا. میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ ادھر میرا آپ آ گئے. میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ مجھے ثواب مل رہا ہے یا گناہ. 73 کے 73 فرقے میرا گریبان پکڑیں گے کہ اسد رضا جوہری مکان تھا قصبی, تمہاری ہمت کیسے ہوئی نماز پڑھنے کی؟ تو تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا مکان تھا قصبی, تم نے عبادت کیسے کی, تم نے قرآن کیسے پڑھا, تم نے رکوع کیسے کیا؟ تو میں نے کہا میں بھی تو یہی سمجھا رہا ہوں کہ علی ہے نماز کا وارث, علی ہے دین کا وارث, علی ہے قرآن کا وارث. اگر بغض علی دل میں رکھ کر نمازیں پڑھو گے تو رحمتیں تو نہیں آئیں گی, لعنتیں آ جائیں گی. اور جو اپنے باپ کی زینت بن جائے اس کا نام ہے زینب. تمہاری آوازیں بلند ہیں, دل پر چوٹ ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو جعفر کے گھر میں نہ ہو. جعفر کون؟ جعفر طیار. غزوہ موتا میں دونوں ہاتھ ان کے شہید ہوئے. نبی نے کہا کہ یہ تیار ہے, نور کے بازوؤں سے جنت میں پرواز کر رہا ہے. ان کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار. کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان کے گھر میں نہ ہو, اتنے صاحب حیثیت تھے. جب بی بی زینب کی شادی ہوئی عبداللہ سے, تو دیکھو دستور ہے زمانے کا کہ بڑی بوڑھی خواتین دلہن سے پوچھتی ہیں دوسرے دن کہ گھر پسند آیا. سب کچھ تھا عبداللہ کے گھر میں. بیوی سے بھی پوچھا کسی عورت نے کہ بیوی آپ کو گھر پسند آیا؟ کہنے لگی ہاں سب کچھ ہے, بس ایک چیز کی کمی ہے. کہا بیوی وہ کیا؟ کہنے لگی میرا حسین نظر نہیں آتا. روتی آنکھوں سے ان آوازوں کو مولا سلامت رکھے. دیکھو تمہاری آوازیں بلند ہیں. بی بی زینب کا کردار جانتے ہو؟ ابو الفضل عباس کی عمر کربلا میں 32 سال یا 34 سال. عباس بیٹے ہیں ام البنین کے, لیکن عباس کو پالا ہے زینب نے. علی اکبر بیٹے ہیں ام لیلا کے, لیکن اکبر کو پالا ہے زینب نے. قاسم بیٹے ہیں ام فروا کے, قاسم کو پالا ہے زینب نے. سکینہ اور اصغر دونوں اولاد ہیں ام رباب کی, لیکن دونوں کو پالا ہے زینب نے. اور اونو محمد تو تھے ہی بیٹے, پوری کربلا پال کر دی ہے حسین کو زینب نے. ماتم کر رہے ہو, تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے. دیکھو مجلس ہو جائے جتنی پڑھو تم, مجلس کا ماں حسن ہے حسین پر رونا. بس آپ رو چکے, میں طویل مسائل نہیں پڑھوں گا, مغرب ہو گئی ہے. لیکن ایک جملہ سنو. دیکھو جب عبداللہ کو جان گئے, بی بی زینب کو جان گئے, جب 28 رجب کو حسین کا قافلہ تیار ہوا نا مدینے سے جانے کے لیے, تو حسین نے کہا اپنی بہن سے کہ بہن زینب اپنے شوہر سے اجازت لے لو. بی بی زینب آئیں عبداللہ کے گھر میں, عبداللہ کے کمرے میں. بیمار تھے عبداللہ, بیمار تھے. بی بی زینب داخل ہوئی حجرے میں اور سرہانے جا کر بیٹھ گئی, اور بی بی نے رونا شروع کیا.
عبداللہ نے کہا کہ بیوی میں آپ کا رونا دیکھ نہیں سکتا، میں آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، جو دل میں ہے وہ بیان کرتے۔ کہتے لگی عبداللہ سنو میرا بھائی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ عبداللہ اگر میں ساتھ نہ گئی تو دو کام ایک ساتھ ہوں گے، ادھر قافلہ مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ گھر سے نکلے گا۔ بیمار تھے عبداللہ۔ حسین مکے پہنچے 3 شعبان کو۔ عبداللہ جب ٹھیک ہوئے تو حسین سے ملنے مکے آئے۔ جس دن حسین حج کو عمرے سے بدل کر کربلا روانہ ہو رہے تھے، اس دن عبداللہ شوہر ہے حضرت زینب کے آئے بی بی کے پاس اور کہنے کہ میری خواہش ہے۔ کہا عبداللہ بتلاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہا میرے بیٹوں کو دونوں بچوں کو اچھا لباس پہنا دو۔ بی بی نے دونوں بچوں کو اچھے لباس پہنائے، بالوں میں کنگھی کی، دونوں بچوں کو سجایا۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما، آئے حسین کی خدمت میں، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ حسین کے چاروں طرف بچوں کا صدقہ دیا اور کہا فاطمہ کے جانی کربلا میں میں نہ رہوں گا، میرے یہ دونوں بیٹے میری نیابت کریں گے۔ حسین شہید ہوئے، اہل حرم زندان میں رہے، چھوٹے مدینے آئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آخری جملہ، مدینے آ گیا نا قافلہ، اب عبداللہ ان کا قیام بھی مدینے میں ہے اور بی بی زینب بھی مدینے آ گئی، لیکن شہزادی زینب مدینے آنے کے بعد اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی۔ بی بی کا قیام تھا سید سجاد کے گھر میں۔ پوری حساسیت سے یہ جملہ سننا، رو رہے ہو تم۔ مقتل نے تاریخ میں لکھا کہ عبداللہ کا دستور تھا کہ روزانہ صبح کو سجاد کے گھر میں آ جاتے، شام تک بیٹھے رہتے، شام کو خدا حافظ کر کے چلے جاتے۔ ایک دن عبداللہ آئے، بی بی زینب کا قیام سید سجاد کے گھر میں ہے، اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی۔ ایک دن عبداللہ آئے صبح کو، شام ہو گئی بیٹھے ہوئے، مغرب عشاء کی نماز ہوئی بیٹھے ہوئے، رات کا کھانا ہوا بیٹھے ہوئے۔ سجاد نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہا ہاں بیٹا۔ کہا فرمائیے۔ کہا بیٹا جب سے تمہاری پھوپھی مدینے آئیں ایک دن کے لیے بھی اپنے گھر میں نہیں آئیں، تو میری طرف سے ہاتھ جوڑ کر کہنا کہ وہ بھی تو آپ کا گھر ہے نا، ایک وقت تشریف لے آئیے۔ خدا کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ آخری جملہ، کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھوپھی سے کہوں گا اور انہیں آپ کے گھر بھیجوں گا۔ عبداللہ گئے، جب گئے تو کہنے کہ پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، بڑی دیر تک بیٹھے رہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے گھر چلی جائیں۔ پوری حساسیت سے جملہ سننا، کہا بیٹا اگر تو کہتا ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ دوسرا دن ہوا، بی بی زینب عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ بی بی کا اپنا گھر ہے نا، ایک مرتبہ آنگن کو دیکھا، سوچا ہوگا نا کہ کبھی یہ گھر آباد تھا، کبھی اس گھر کے آنگن میں تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے۔ ایک بڑا آنگن کو غور سے دیکھا اور ایک مقام پر مٹی پہ جا کر بیٹھ گئی۔ عبداللہ کو خبر ہوئی کہ شہزادی گھر میں آ گئی۔ عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، عبداللہ کی نگاہ پڑی ایک ضعیفہ پر، ایک بوڑھی عورت پر۔ کہا اے ضعیفہ تو کون ہے؟ تو ضعیفہ نے رو کے کہا کہ عبداللہ جس کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، اسے تم کیسے پہچانو گے؟ ہاتھ جوڑے، کہا شہزادی معاف کرنا، پہچاننے میں دشواری ہوئی۔ اور اب شہزادی کا جلال دیکھے، عبداللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا عبداللہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اول محمد کیسے لڑے، تماچے مارے؟ کہا نہیں بی بی نہیں، وہ تو غلام زادے تھے، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی حسین کیسے لڑا۔ کہا کیا پوچھتے ہو؟ جب اکبر مر گئے، عباس مر گئے، قاسم مر گئے، تو حسین